بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا جب وہ پاک ہوئے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطَہِّرِينَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ۔ قرآن کہتے ہیں حرث، اپنی کھیتی کی جگہ۔ تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ چھڑکاو بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تب ہی کھیتی ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے، اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں نہ ملیں۔ چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ہو رہی ہے ہر چیز۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے گا میرے باپ کا یہ حال ہے۔ اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں، ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم مشترکت نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں۔ وہ 9 کی 9 بیویاں ساتھ تھیں۔ حضور مدینے سے ذل حلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے۔
کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے، کام کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں۔ قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو۔ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے تو اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل حضور سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا۔